سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اندلس کے جنوبی حصے البشارات کے کوہستانی سلسلے شلیر کی ایک چوٹی پر ڈھلتی ہوئی عمر کا ایک شخص اپنے ہاتھ میں چھڑی لیے ایک بڑی سی چٹان پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ شاید چرواہا تھا، اس لیے کہ کوہستانی سلسلے کی اس چوٹی کے نیچے بھیڑ بکریوں کی صورت میں اس کے خاصا بڑا ریوڑ چل رہا تھا۔ اس بوڑھے کی نگاہیں بار بار کوہستانی سلسلے شلیر کے چھوٹے سے دریا فرویش کے کنارے راہبوں کے لیے بنی ہوئی خانقاہوں کی طرف اٹھ جاتی تھیں۔ پھر وہ بڑی مایوسانہ سے انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگتا تھا، شاید اسے بڑی بے چینی سے کسی کا انتظار تھا۔ البشارات عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ایسی زمین کے ہیں جہاں گھاس کثرت سے پیدا ہوتی ہے۔ غرناطہ شہر کے جنوب میں ساحل سمندر تک جس قدر گھاٹیاں شمال سے جنوب تک ساحل تک چلی گئی ہیں، اندلس میں اس سے زیادہ کوئی خوش منظر علاقہ نہ تھا۔ اس میں ہر قسم کے میوہ جات، خاص کر انگور، نارنج، لیموں، انجیر بہت عمدہ اور کثرت سے ہوا کرتے تھے۔ یہاں کے مسلمان باشندے بڑے جنگجو اور دلیر تھے، کسی سے دب کر رہنا ان کے لیے ناممکن تھا۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں کی آخری سلطنت غرناطہ کا خاتمہ ہو چکا تھا اور آخری مسلمان حکمران عبداللہ اندلس سے نکل کر افریقہ جا چکا تھا۔ اسپین کے نصرانی حکمران مسلمانوں پر ظلم اور جبر کرتے ہوئے انہیں زبردستی نصرانی بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ مسلمانوں کی بدقسمتی، جب مسلمان اسپین پر حملہ آور ہوئے، یورپ والے انہیں مورس کے نام سے پکارتے تھے، اور جب اسپین میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی تب اسپین کے حکمرانوں نے مسلمانوں کو زبردستی عیسائی بنانا شروع کیا، اور جو لوگ عیسائی بنا لیے جاتے تھے انہیں حقارتاً ماسکوز کہہ کر پکارا جانے لگا تھا۔ جن مسلمانوں کو زبردستی نصرانی بنا لیا جاتا تھا وہ کلیساؤں میں ضرور جاتے تھے، لیکن گھر آ کر دروازے بند کر کے 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے تھے، اس لیے کہ اپنی جانوں اور ناموس کو بچانے کے لیے بظاہر انہوں نے نصرانیت قبول کر لی تھی، لیکن باطن میں وہ اپنے دین سے منسلک رہے۔ وہ نصرانیوں اور ان کے حکمرانوں کو مطمئن کرنے کے لیے وہ کلیساؤں میں شادی کرتے تھے، لیکن گھر جا کر بڑی رازداری کے ساتھ اسلامی رسومات کے مطابق اپنے نکاح کا بھی اہتمام کر لیتے تھے۔ البشارات کے علاوہ جہاں کہیں بھی مسلمان تھے انہیں مجبور کیا جا رہا تھا کہ وہ ہر صورت میں نصرانیت قبول کریں۔ صرف البشارات میں جو جنگجو قبائل بیٹھے ہوئے تھے وہ ابھی تک ان پابندیوں سے آزاد تھے، اس لیے کہ آئے دن البشارات کے مسلمان جنگجو قبائل اور ہسپانیہ کی نصرانی انتظامیہ کے درمیان جھڑپوں اور لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ یہ وہ بدترین دور تھا کہ ہسپانیہ کے نصرانیوں نے مسلمانوں کو ہسپانیہ کی حکومت سے بالکل محروم کر دیا تھا، اور اب ہسپانیہ کے حکمرانوں کے حوصلے اور ولولے اس قدر بڑھ گئے تھے کہ سمندر کی پٹی کو عبور کرنے کے بعد انہوں نے شمالی افریقہ کے کافی بڑے مسلمان علاقے پر بھی قبضہ کر کے وہاں خاصا بڑا لشکر رکھ لیا تھا، جو نہ صرف اس علاقے کی حفاظت کرتا تھا بلکہ اس علاقے میں راہبوں کی خانقاہیں اور کلیسا تعمیر کرنے کے بعد وہاں بھی نصرانیت کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا گیا تھا۔ جہاں تک ہسپانیہ کے مسلمانوں کا تعلق تھا وہ اب اپنے ماضی کی عظمتوں اور اپنے اسلاف کے وقار سے کٹ چکے تھے۔ اپنے حال سے وہ قطعی طور پر غیر مطمئن اور اپنے مستقبل میں تاریکی کے سوا کچھ محسوس نہ کرتے تھے۔ البشارات میں جو قبائل اپنی آزادی بحال رکھے ہوئے تھے ان کے 2 بڑے گروہ تھے۔ پہلا گروہ عدنانی کہلاتا تھا، ان میں عربوں کے قبیلے بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو مخزوم، بنی فہر، بنی کنانہ، بنی حزیل، بنی تمیم، بنی ثقیف اور بنی ربیعہ شامل تھے۔ دوسرا گروہ جو زیادہ طاقتور تھا ان میں بنی ازدینی، خزارج، بنی اوس، بنی ہمدان، بنی تے، بنی مرا، بنی خولان، بنی لہم، بنی جزام، بنی کندہ، بنی حمیر، بنی فقاعہ، بنی حوازن اور بنی کلب وغیرہ شامل تھے۔ قحطانیوں میں زیادہ تعداد بنی اوس اور خزرج کی تھی جو انصار کہلاتے تھے، جنہوں نے مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی۔ یہ لوگ کثرت سے اپنی وطن کو خیرباد کہہ کر اندلس میں آباد ہو گئے تھے کہ خاص مدینہ میں تقریباً ان کا کوئی آدمی نہ رہا تھا۔ ان دنوں قحطان قبیلے کے سردار کا نام کعب بن عامر اور عدنانی قبیلہ کا نام سعد بن سلامہ تھا۔ قحطانی سردار کعب بن عامر کا ایک بیٹا مغیرہ بن کعب، 2 بیٹیاں نابیل اور معاذ تھیں، جبکہ عدنانی قبائل کے سردار سعد بن سلامہ کی صرف ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام نبیرہ تھا۔ بہرحال یہ جنگجو قبائل اکثر و بیشتر ہسپانوی حکومت سے اپنی آزادی برقرار رکھنے کے لیے برسر پیکار رہتے تھے۔ اندلس میں یہ مسلمانوں کے لیے انتہا درجہ کا برا اور بدترین دور تھا۔ جبل شلیر کی چوٹی کے اوپر جو چرواہا بیٹھا ہوا تھا اور جو نیچے بار بار دریا فرویش کے کنارے نصرانی راہبوں کی خانقاہوں کی طرف دیکھ لیتا تھا، کچھ دیر ایسی ہی کیفیت میں پتھر پر بیٹھا رہا۔
اپنی پریشانی اور الجھن کا اظہار کرنے کے لیے کبھی کبھی وہ بڑے زور سے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی زمین پر مارتے ہوئے غصے اور خفگی کا اظہار کرتا تھا۔ پھر اسے نہ جانے کیا سوجی، اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر وہ انتہائی مغموم انداز میں چوٹی سے نیچے بہتے دریا کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کے بعد وہ انتہائی دکھ اور غضب میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے زمزمہ سرا ہوا تھا۔ جو نغمہ وہ الاپ رہا تھا اس کا مفہوم کچھ اس طرح تھا: تمام ہوں گے میرے خدا یہ امتحان کیسے، سلگ رہے ہیں ہمارا کوئی خدا نہ ہو جیسے، بجھ رہے ہیں حریم قلب میں سلامتی کے چراغ، کوئی سحر ہمارے منظر میں نہ ہو جیسے، روز بنتے ہیں بگڑتے ہیں بکھر جاتے ہیں، محروم کوئی آب وقت سے حناب ہو جیسے۔ اے خدا تیرے جہاں میں کس نے منصفی چاہیں، اے خدا تیرے جہاں میں کس سے منصفی چاہیں، سلامتی نہ پید یہاں انصاف انک ہو جیسے۔ ڈوبا ہے ہر کوئی ہوا و ہوس کی گندگی میں، اس زمین کی ہست و بو ہی بے ضمیر ہو جیسے، مر رہے ہیں لوگ بے وجہ زہر گزیدوں کی طرح، کائنات میں خدایا بس جار نہ ہو جیسے، ہم تو راہی ہیں گزر رہے ہیں خارزاروں میں، العما دامن نسل نو الجھ گیا ہو جیسے۔ یہاں تک گانے کے بعد اس چرواہے کی محویت جاتی رہی، اس لیے کہ اس کی پشت کی جانب سے دو انتہائی نوعمر اور نوخیز لڑکیاں گھوڑوں کو دوڑاتی ہوئی آئی تھیں۔ ایک سیاہ فام حبشی بھی گھوڑے پر سوار ان کی نگرانی کر رہا تھا، شاید وہ ان کا کوئی غلام تھا۔ کوہستانی سلسلے کے اوپر آ کر دونوں لڑکیوں نے اپنے گھوڑوں کو روک دیا، نیچے اتریں۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے سیاہ فام حبشی بھی اپنے گھوڑے سے اتر گیا اور تینوں گھوڑوں کی باگیں پکڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ دونوں لڑکیاں انتہا درجہ کی خوبصورت اور پرجمال تھیں، دونوں شکل و شباہت میں ایک دوسرے سے کافی ملتی تھیں، لیکن چھوٹی لڑکی حسن و جاذبیت میں زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ چھوٹی لڑکی چرواہے کے قریب گئی اور بڑے احترام میں اسے کہنے لگی: منظر بن زبیر میں دیکھتی ہوں کہ آپ خلاف معمول نیچے دریا فرویش کے کنارے راہبوں کی خانقاہوں کی طرف بڑی بے چینی سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے آپ کی اس حالت کا اندازہ بلندی کی طرف آتے ہوئے کر لیا تھا۔ کیا کوئی خاص بات ہے کہ ان نصرانی راہبوں کی خانقاہوں میں کوئی ہلچل مچنے والی ہے، کوئی انقلاب رونما ہونے والا ہے، یا آپ کو وہاں سے کوئی بہتری کی امید اور بھلائی کی تمنا ہے؟ اس لڑکی کے استفسار پر منظر بن زبیر بدک سا گیا۔ اس نے سر کو جھٹک دیا جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کرنے لگا ہو۔ پھر وہ بات کا رخ بدلتے ہوئے کہہ رہا تھا: معاذ میری بیٹی، میرا یوں دکھ اور افسوس بڑے انداز میں راہبوں کی خانقاہوں کی طرف دیکھنا کسی علت کے بغیر نہیں ہے۔ میری بیٹی، میرے تجسس کی جبلت مجھے اکثر و بیشتر اپنی قوم کے ماضی کی طرف گھسیٹ کر لے جاتی ہے، اور میں ان عوامل کا کھوج لگانے کی طرف مائل ہو جاتا ہوں جو ہماری تباہی اور بربادی کا باعث بنے اور جنہوں نے اسپین کے اندر مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ لڑکی جس کا نام معاذ پکارا گیا تھا، منظر بن زبیر کے ان الفاظ پر اداس اور افسردہ ہو گئی تھی۔ اس کی بڑی بہن کی کیفیت بھی اس سے مختلف نہ تھی، اور ان کے قریب جو ڈھلی ہوئی عمر کا حبشی جو تینوں گھوڑوں کی باگیں پکڑے کھڑا تھا، وہ ان سے بڑھ کر افسردہ ہو گیا تھا۔ پھر معاذ نامی اس لڑکی نے پھر منظر بن زبیر کو مخاطب کیا: آپ کے خیال میں اسپین میں ہماری اس قدر مضبوط اور مستحکم سلطنت کیسے ختم ہو گئی؟ جواب میں منظر بن زبیر کچھ دیر ہونٹ کاٹتا رہا، آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ پھر انتہائی دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا: معاذ، اس سرزمین کی تاریخ یوں تو تمام دنیا کے لیے اہم اور دلچسپی کا باعث رہے گی، مگر عبرت خیزی اور درس آمیزی کے لیے مسلمانوں کے لیے یہ انتہا درجہ کی اہمیت اختیار کر جائے گی۔ یہ اپنوں کے دھوکے اور فریب کی داستان غم ہے۔ ان کے قریب سے آنے والی مسلمان نسلوں کو پتہ چلتا رہے گا کہ وہ مسلمان جو فاتح کی حیثیت سے اسپین میں داخل ہوئے تھے، اس وقت ان کے عقیدے کی احساس توحید پر تھی، ان کا شعار وحدت اور یکجہتی تھا۔ اسی عقیدے اور شعار کو بنیاد بنا کر اسپین کی فاتح مسلمانوں نے پوری تہذیب اور معاشرت اور معیشت اور سیاست کی عمارت کھڑی کی تھی، پر ہائے حیف احکامات خداوندی کو پس پشت ڈال کر اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے اصول کو فراموش کر کے آپس کی لڑائیوں اور جنگوں پیکار کو اپنا شعار بنا لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دن مسلم قوم کو اسپین کے اندر اپنی سیادت اور قیادت دونوں سے ہاتھ دھونا پڑا، اور مسلمان اس سرزمین سے بچشمے گریاں نکلنے پر مجبور ہوئے۔ یہاں تک کہنے کے بعد منظر بن زبیر رکا، پھر پہلے سے زیادہ دکھ بھرے انداز میں کہہ رہا تھا: اللہ کی مقرر کردہ اصول سب کے لیے یکساں ہیں، اور اس کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ جو لوگ آج اللہ کے فرما بردار اور اطاعت شعار بندے ہیں، کل کو اگر وہی اس احکامات میں سے روگردانی کر لیں تو ہرگز ذلت و رسوائی سے نہیں بچ سکتے، اس لیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم میں سے اگر کوئی اپنے دین سے پھرے تو اللہ ایسے لوگ لائے گا جنہیں وہ چاہے۔ دکھ اور کرب میں تھوڑی دیر تک منظر بن زبیر کی گردن جھکی رہی، آنکھیں نمناک ہو گئی تھی۔
پھر وہ ان دونوں لڑکیوں کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے اندوناک انداز میں کہہ رہا تھا، کاش کوئی طارق بن زیاد اٹھتا اور ان سرزمینوں میں حدیث غم انسان کے اندر بکھرے اور دھندلے سایوں میں لپٹے لاوارسی کے درد میں طوفانوں کے کسمساتے سمندر کی طرح ظہور کر کے مقام آدم سے گری قوم کو اوج عطا کرتا۔ کاش کہ عبد الرحمن داخل تکبیر بلند کرتا اس سرزمین میں داخل ہوتا اور تلاش منزل میں بے قرار شام غریباں کی پگھلتی پرچھائیوں اور نفرت بڑی زندگی کی عبارت کو زیست کی کہکشاں بنتی ستاروں کی روشنی عطا کر دیتا۔ کاش کو یوسف بن تاشفین اندلس میں مسلم قوم کے لیے امن اور آشتی کے گھروں، چاہتوں کے گہواروں، رحمتوں کے مسکنوں، برکتوں کی بستیوں کے در کھولنے کے لیے آن وارد ہوتا۔ کاش تازہ خیالوں کا نمائندہ بن کر کوئی عبد المومن مراکش سے اٹھتا اور اندلس میں مسلمانوں کو نفرت گزیدہ بارود کی بو بھرے شعلوں کے زندانوں اور وقت کی کالی قتل گاہوں سے نجات دلاتا۔ پر ہائے حیف، لگتا ہے ہماری آنکھوں کے اوتاقوں میں آج کے بجھے دیے ہی لکھے ہوئے ہیں۔ کرنوں کا غبار اپنے دامن میں ہمارے لیے صرف زرد تعبیریں ہی رکھتا ہے۔ وہ قوم جو صدیوں تک اس سرزمینوں میں کامیابی سے حکومت کرتی رہی، لگتا ہے اب ان کی بچی کچی نسلوں کے مقدر میں قطرہ قطرہ بن کر گھلنا اور ذرہ ذرہ بن کر سلگنا ہی لکھا جا چکا ہے۔ یہاں تک کہنے کی بات چرواہا منظر بن زبیر رکا تھا۔ لگتا تھا ظاہری طور پر وہ اپنا بھرم رکھے ہوئے ہو، لیکن باطنی طور پر وہ رو رہا ہو، پگھل رہا ہو، طوفانوں کی طرح امڑتے اپنے آنسوؤں کو روک رہا ہو۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ کربناک آواز میں کہہ رہا تھا، آخر کب تک ہم البشارات کے بچے کچھ مسلمان جلتی آزادی کے دھوئیں غلامی کے بڑکتے بارود میں زندگی بسر کرتے رہیں گے؟ کب تک ظلم کی خونخوار وحشی سائے روح فرسا الجھتیں ہمارے مقدر پر حاوی اور محیط رہیں گی؟ منظر بن زبیر کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ کچھ دیر ہونٹ کاٹتا رہا، آنکھیں جھپکاتا رہا، پھر لمحہ بلمحہ ڈوبتی اور دکھ کو عیاں کرتی آواز میں وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، ہائے حیف، کب تک ہم البشارات کے رہنے والے اپنے ہست و بود سے جنگ کرتے رہیں گے؟ کاش ان سرزمینوں میں حیات و قوت کا کوئی رجز خاں اٹھتا اور اداس رتوں اور سسکتے جذبوں، زرد پتوں کی کہانیوں اور شب کے اداس آنگنوں میں مسلم قوم کی کتاب ہستی کے ورق ورق پر نور کی کرنیں بکھیرتی مہتاب کی کہانیاں رقم کرتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد چرواہا منظر بن زبیر خاموش ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر دور دور تک اداسیاں تھیں، آنکھوں میں نا امیدی کی ایسی کیفیت تھی جیسے منزل کے قریب کسی مسافر سے اس کا سارا اثاثہ چھین لیا گیا ہو۔ اس کی یہ کیفیت دیکھتے ہوئے معاذ، اس کی بڑی بہن نابیل اور ان کا حبشی غلام بسیط تینوں ہی اداس اور افسردہ ہو گئے تھے۔ پھر ان تینوں نے دیکھا منظر بن زبیر نیچے راہبوں کی خانقاہوں کی طرف دیکھتے ہوئے چونک پڑا تھا، اس لیے کہ ان خانقاہوں میں سے ایک کے اندر سے دو راہب نکلے تھے، ایک خوب جوان، دوسرا ابھی نوعمر لڑکا سا تھا، دونوں ہی ایک جیسا راہبانہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ معاذ نے شاید منظر بن زبیر کو اس کیفیت کو بھانپ لیا تھا، لہٰذا اپنی بڑی بہن کو اشارہ کرتے ہوئے اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی تھی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی بڑی بہن نابیل اور بسیط دونوں اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا چکے تھے۔ تھوڑی ہی دور جا کر معاذ اپنے گھوڑے سے اتر کر ایک چٹان کی اوٹ میں بیٹھ گئی تھی۔ اس کی یہ کیفیت دیکھتے ہوئے اس کی بہن نابیل سوالیہ سے انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ جواب میں معاذ نے پہلے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا، اس کے بعد اسے دوسرا اشارہ دیا کہ وہ اس کے ساتھ چٹان کی اوٹ میں بیٹھ جائے۔ اس پر نابیل اپنے گھوڑے سے اتر کر معاذ کے قریب ہو بیٹھی۔ بسیط بھی گھوڑے سے اتر گیا تھا، تینوں گھوڑوں کو وہ پکڑ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا تھا۔ کوہستانی سلسلے کے نیچے درائے کرویش کے کنارے بنی راہبوں کی خانقاہوں سے جو دو راہب نکلے تھے وہ بڑی تیزی سے کوہستانی سلسلے کے قریب آئے تھے۔ ان میں سے ایک خوب توانا تھا اور دوسرا نوعمر مگر گھٹے ہوئے جسم کا تھا۔ دونوں راہب کوہستانی سلسلے کے اوپر چرواہے منظر بن زبیر کے پاس آئے، اس سے باری باری دونوں نے پرجوش مصافحہ کیا۔ پھر وہ راہب جو بڑی عمر کا تھا وہ منظر بن زبیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ دونوں قبیلوں کے سرداروں کو ہماری آمد سے مطلع کر دیا گیا ہے۔ اس پر ابن زبیر نے بڑی عقیدت مندی سے باری باری دونوں راہبوں کی طرف دیکھا، پھر انہیں مخاطب کرتے ہوئے انہیں کہہ رہا تھا، قحطانی قبائل کے سردار کا نام کعب بن عامر ہے اور عدنانی قبائل کے سردار کا نام سعد بن اسلامہ ہے۔ دونوں کو آپ کی آمد سے مطلع کر دیا گیا ہے اور اس وقت قحطانی سردار کعب بن عامر کی قلعہ نما حویلی میں دونوں سردار آپ کے منتظر ہوں گے۔ آپ تھوڑی دیر رکیں، میں آپ دونوں کے ساتھ دونوں سرداروں کے پاس جاؤں گا۔ میرا بیٹا کیسر بن منظر آنے والا ہوگا، اس کے بعد میں آپ کے ساتھ ہو لوں گا۔ یہاں تک کہتے ہوئے منظر بن زبیر کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ ایک نوجوان بھاگتا ہوا کوہستانی سلسلے پر چڑھتا دکھائی دیا تھا۔ جب وہ اوپر آیا تو وہ بری طرح ہانپ رہا تھا
اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے منظر بن زبیر کہنے لگا، یہ میرا بیٹا کیسر ہے، اب آئیں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ کیسر بن منظر قریب آیا، تینوں نے سلام کیا۔ کیسر بن منظر قریب آیا، تینوں سے سلام کیا۔ دونوں راہب خوشکن انداز میں اس سے ملے، پھر وہ منظر بن زبیر کے ساتھ ہو لیے تھے۔ ایک جگہ رک کر بڑے راہب نے منظر بن زبیر کو مخاطب کیا، یہ کوہستانی سلسلے کے سامنے جو بستیاں دکھائی دے رہی ہیں، یہ دونوں سرداروں میں سے کس کی ہیں؟ منظر بن زبیر نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، سامنے دکھائی دینے والی بستیاں قحطان قبائل کی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ان کی کچھ چھوٹی بستیاں ہیں۔ جہاں تک عدنان قبائل کا تعلق ہے تو ان کی بڑی بستیوں میں سے حسن کیسر، حسن فیتانہ، بنی عبدوس اور خندق آس مشہور ہیں۔ لگتا تھا منظر بن زبیر کے اس انکشاف سے دونوں مطمئن ہو گئے تھے، پھر چپ چاپ اس کے ساتھ کوہستانی سلسلے کی تدریجی ڈھلوان سے اترتے ہوئے سامنے نظر آنے والی بستی کا رخ کر رہے تھے۔ چٹان کی اوٹ میں بیٹھی ہوئی معاذ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی بڑی بہن نابیل بھی کھڑی ہو گئی۔ پھر آہستہ آہستہ عجیب سے انداز میں نابیل کی طرف دیکھتے ہوئے معاذ اس کے قریب آئی اور بڑی رازداری میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، میری بہن، مجھے حالات کچھ تشویشناک دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ جو دو راہب اپنی خانقاہوں سے نکل کر منظر بن زبیر کے پاس آئے، پھر ابن زبیر کے بیٹے کے آنے کے بعد وہ اس کے ساتھ ہماری بستی کی طرف ہو لیے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ کسی کی خیر نہیں ہے۔ یہ راہب ضرور کسی پر جھوٹا الزام لگائیں گے اور پھر اسے پکڑوا کر راہبوں کی احتسابی عدالت سے اذیتناک سزائیں دلوائیں گے۔ آج کل ان کا یہی کام ہے اور یہ کام کرتے ہوئے سارے راہب خوشی محسوس کرتے ہیں۔ میری بہن، آؤ اپنے گھوڑوں پر سوار ہوں، جہاں تک روز ہم گھوڑا دوڑایا کرتے ہیں وہاں تک جائیں، اس کے بعد لوٹتے ہیں اور بستی میں جا کے دیکھتے ہیں کہ ان راہبوں کی وجہ سے بستی میں کیا تبدیلی رونما ہوتی ہے، یا وہ کون بدقسمت ہے جس پر یہ کوئی نیا الزام عائد کرتے ہیں۔ بڑی بہن نابیل نے چھوٹی بہن معاذ سے اتفاق کیا، دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئیں۔ ان کا حبشی غلام بسیط بھی گھوڑے پر سوار ہوا، پھر تینوں اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگاتے ہوئے آگے بڑھ گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد منظر بن زبیر دونوں راہبوں کو لے کر قحطانی قبیلے کے سردار کعب بن عامر کی قلعہ نما حویلی کے سامنے نمودار ہوا۔ صدر دروازے کے قریب چند مسلح جوان کھڑے تھے۔ منظر بن زبیر نے ان میں سے ایک کو مخاطب کیا کہ دونوں سردار اس وقت اندر ہی ہیں۔ جس سے مخاطب کیا گیا تھا وہ بڑے غور سے ابن زبیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بستی کا ایک شخص بیمار ہے، دونوں سردار اس کی تیمارداری کے لیے گئے ہیں، آپ سے متعلق وہ ہمیں بتا کر گئے ہیں۔ آپ کے ساتھ جو دو مہمان ہیں انہیں مہمان خانے میں بٹھائیں، دونوں سردار جلد ہی لوٹ آئیں گے۔ دونوں راہبوں کو لے کر منظر بن زبیر اندر داخل ہوا، دونوں کو مہمان خانے میں بٹھایا، پھر کہنے لگا، آپ دونوں ذرا بیٹھے، میں دونوں سرداروں کا پتہ کرتا ہوں، وہ کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس قلعہ نما حویلی کے صدر دروازے پر جو مسلح جوان کھڑے تھے، ابن زبیر ان کے قریب آ کر کھڑا ہوا اور ان سے کسی موضوع پر گفتگو کرنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چونکا، اس لیے کہ دائیں جانب سے قحطانی قبیلے کا سردار کعب بن عامر اور عدنانی قبیلے کا سردار سعد بن سلمہ دونوں آتے دکھائی دیے تھے۔ قریب آ کر دونوں خوشکن انداز میں منظر بن زبیر سے ملے، پھر کعب بن عامر نے رازدارانہ سے انداز میں اسے مخاطب کیا کہ جن دو مہمانوں نے آنا تھا وہ آ چکے ہیں۔ ابن زبیر مسکرایا اور کہنے لگا، سردار، آپ کا اندازہ درست ہے، میں انہیں لے آیا ہوں اور اس وقت وہ مہمان خانے میں بیٹھے بڑی بے چینی سے آپ کی آمد کے منتظر ہیں۔ جواب میں کعب بن عامر نے چرواہے ابن زبیر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہنے لگا، تم ذرا میرے ساتھ ہو، میں اور سعد بن سلمہ پسند کریں گے کہ پہلے تم ہمیں ان سے متعلق کچھ تفصیل کہو، اس کے بعد میں ان دونوں سے ملنا پسند کروں گا۔ دونوں سردار چرواہے کو لے کر حویلی کے دوسرے کمرے میں داخل ہوئے۔ جب وہ نشستوں پر بیٹھ گئے تب ابن عامر نے اسے مخاطب کیا، اب ان دونوں سے متعلق مجھ سے تفصیل کہو تاکہ میں اور میرا بھائی سعد بن سلمہ جانے کہ وہ کون ہیں اور کس حد تک ان پر اعتماد اور اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ جواب میں منظر بن زبیر نے گلا صاف کیا اور کہنے لگا، آپ دونوں سردار یہ تو جانتے ہیں کہ دریا فرویش کے کنارے جو راہبوں کی خانقاہیں بنی ہوئی ہیں ان کے اندر جو راہب رہتے ہیں وہ نصرانی نہیں مسلمان ہیں، اور یہاں کے راہب جب کسی مسلمان پر جھوٹا الزام لگا کر انہیں راہبوں کی احتسابی عدالت کے سامنے پیش کرتے ہیں تو انہی خانقاہوں کے راہب جو اصل میں مسلمان ہیں اور بظاہر نصرانی بنے ہوئے ہیں حرکت میں آتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح ان مسلمانوں کو جن پر جھوٹا الزام لگا کر اذیت خانوں کی طرف روانہ کیا جاتا ہے چھڑوا لیتے ہیں۔ اب جو جوان میرے ساتھ آئے ہیں ان میں سے ایک کا نام بطروش ہے، وہ دریا فرویش کے کنارے کی خانقاہوں میں پہلے سے رہنے والا ہے۔ دوسرا بھی یوں جانو نوجوان ہے لیکن بہت تیز اور ہوشیار ہے، نام اس کا حسن کروسو ہے، ہسپانیہ کا رہنے والا ہے، لیکن ہسپانیہ کو چھوڑ کر خیر الدین باربروسا کے انتہائی اہم
اور قابل اعتماد ساتھیوں میں شامل ہو چکا ہے۔ گو نوعمر ہے لیکن کام بڑے بڑے کرتا ہے، تلوار کا دھنی ہے، بہترین ملا اور عمدہ قسم کا تیراک ہے، ہسپانیہ کا رہنے والا ہے۔ چند ماہ پہلے جب غرناطہ کے مسلمانوں پر عام حلہ بول دیا گیا تھا اور مسلمانوں کی کتابوں کو جمع کر کے آگ لگا دی گئی تھی، تب یہ لوگ غرناطہ سے بھاگ آئے۔ اس وقت بہت سے لوگوں نے غرناطہ چھوڑا تھا۔ اس بھاگ دوڑ میں اس کی ماں اور بہن اس سے بچھڑ گئیں۔ باپ اس کا پہلے ہی حملہ آوروں کے ہاتھوں مارا جا چکا تھا، صرف یہ اپنے دادا کو بچا کر البشارات کی طرف لا سکا۔ اس کا دادا، جس کا نام جابر بن مغیث ہے، وہ سمندر کے کنارے ماہی گیروں کی ایک بستی میں جھونپڑی کے اندر رہتا ہے۔ یہ لڑکا، جس کا نام میں نے حسن کرسو بتایا ہے، اپنے دادا کو یہاں سے نکال لے جانا چاہتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جب تک اس کی بہو، اس کی پوتی نہیں ملتی، اس وقت تک نہیں جائے گا۔ کچھ عرصہ تک یہ اپنی ماں اور بہن کو یہاں تلاش کرتا رہا۔ جب اسے ناکامی ہوئی تو پھر دادا کو بتائے بغیر یہاں سے بھاگا اور خیر الدین باربروسا کے ساتھیوں میں جا شامل ہوا۔ اب پھر اندلس کی سرزمینوں میں داخل ہوا۔ یہاں آ کر اس نے راہب کا بیس بدلا اور راہب ہی کے بیس میں یہ غرناطہ اور بہت سے دوسرے شہروں سے گھوم کر آیا ہے۔ دراصل اسے کسی نے بتایا تھا کہ تمہاری ماں اور بہن غرناطہ کے ایک نواحی کلیسا میں اپنے آپ کو وقف کر چکی ہیں۔ اسی بنا پر یہ یہاں آیا ہے۔ اپنے دادا سے ملا، اس کے بعد اس کلیسا میں گیا، لیکن وہاں اس کی ماں اور بہن نہیں تھیں، دوسری عیسائی عورتیں تھیں۔ لمحہ بھر کے لیے منظر بن زبیر رکا، اس کے بعد وہ اپنا سلسلہ کلام آگے بڑھا رہا تھا۔